کہ وہ رات کے وقت تم کو لے لیتا ہے، یعنی نیند دیتا ہے. یتوفاکم باللیل، رات کے وقت وہ تم کو نیند دیتا ہے. وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُمْ بِالنَّهَارِ، اور دن میں جو اعمال تم کرتے ہو وہ ان کو جانتا ہے. رات اور دن اس لیے کہا کہ یہ زمانے کا احاطہ کرتی ہیں، مطلب زمانے میں جو کچھ ہوتا ہے اس کو علم ہے. ثم يبعثكم فيه، پھر وہ اسی زمانے میں تم کو اٹھائے گا، قبر سے اٹھائے گا. لِيُقْضَى أَجَلٌ مُّسَمًّى، تاکہ ایک مدت مقررہ کی تکمیل کی جائے، قیامت قائم کی جائے. ثم إِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ، پھر تم کو اسی کی طرف جانا ہے. ثم يُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، اتنا عالم ہے، اس کا علم اتنا محیط ہے، اس کے علم کے احاطے کی کوئی حد اور انتہا نہیں ہے. پھر ثم يُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، اور پھر تم سے نہیں پوچھے گا کہ یہ تم نے کیا کیا کیا. جیسے ڈاکٹر ہمارے پوچھتے ہیں کہ بھائی بیماری کے لیے پیش گئے، آپ تو بولتے بولیے کیا ہو رہا ہے. بھائی ڈاکٹر ہیں آپ بولنا نا کیا ہو رہا ہے، اس کو کیا معلوم ہے. آپ کوئی پوچھتے ہو نا کیا بیماری ہے، کیا تکلیف ہے، بولو. لیکن اللہ سبحانہ و تعالی تمام لوگوں کو ان کے اعمال کی خبر دے گا. يُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ وَهُوَ الْقَاهِرُ، اور کیا قدرت اس کی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے جو صفات ہیں وہ گنائے جا رہے ہیں اس میں. ایک تو یہ کہ عالم الغیب ہونا اس کی صفت ہے. دوسری صفت اس کی یہ ہے کہ اس کو علم احاطہ اور محیط علم حاصل ہے، ہر چیز کا علم اس کو حاصل ہے. دو، تیسری یہ صفت ہے کہ وہ القاہر فوق عبادی، اس کو قدرت حاصل ہے، علم بھی ہے قدرت بھی ہے. دو صفات ہے اس کے ذاتی صفات ہے، اس میں کوئی شریک نہیں. والقاہر فوق عبادی، وہ اپنے بندوں پہ کنٹرول ہے اس کو. ایسا نہیں ہے کہ جو ہے لوگوں نے شرارت کی ہے، فرعون نے شرارت کی ہے تو چھوڑ دیا انہیں، اس کی بہت آگے بڑھ گئی شرارت، چھوڑو جان دو، اب وہ کنٹرول سے باہر ہو گیا فرعون. نہیں 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 نہیں. والقاہر فوق عبادی، وہ اپنے بندوں پر قاہرانہ اور قدرت رکھتا ہے، کوئی اس کی کنٹرول سے نکلے ہوئے نہیں ہے. یرسل علیکم حفظا، اور اللہ سبحانہ و تعالی جب تک تم کو اس کائنات میں باقی رکھنا چاہتا ہے، حفاظت کرنے والے فرشتے تمہارے اوپر مقرر کر رکھا ہے. فرشتے حفاظت کرتے رہتے ہیں، آپ لکھتے رہتے ہیں، منکر و نکیر ہے، اور کرامت کاتبین ہے، کرامت کاتبین کو لکھتے رہتے ہیں جو آپ نے عمل کیا. بزرگ کے بارے میں بتایا گیا کہ ان کو جو ہے وہ عالم کھل گیا تھا، فرشتوں کا جو عالم ہے، عوالم ہے، سب یہ پوری عوالم ہے. اگر کوئی عالم آپ کو کھل گیا، وہ ادھر کی چیزیں آپ کو معلوم ہو جاتی، جیسے کوئی خواب دیکھتا ہے کہ دوسرے عالم میں ہے وہ، اس لیے وہ دیکھ رہا ہے. ویسا آپ جب تک اندر نہیں سوئیں گے اور آپ کو خواب نہیں پڑے گا، آپ کو نہیں دکھ سکتا. وہ جو صاحب خواب دیکھ رہے ہیں وہ عالم کھل گیا اس کو. تو یہ عالم دنیا ہے، عالم برزخ اگر کسی کو کھل جائے، ادھر کی پوری چیزوں کا اس کو علم ہوتے رہتا ہے. تو فرما رہے ہیں کہ يُنَبِّئُكُمْ وَالْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ يُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظًا، فرشتے حفاظت کرنے والے تمہارے اوپر مقرر کر رکھے انہیں. حَتَّى إِذَا جَاءَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ تَوَفَّتْهُ رُسُلُنَا،
جب کسی کی موت کا وقت آ جاتا ہے تو ہمارے فرشتے اس کو لے لیتے ہیں. وَهُمْ لَا يُفَرِّطُونَ، اور فرشتے کمی اور زیادتی نہیں کر سکتے. جیسا ان کو حکم دیا گیا ہے ویسے ہی وہ لے لیتے ہیں انسان. تو نیند بھی جو اسی واسطے حدیث میں آیا ہے کہ النوم اخو الموت اخت الموت، کہ نیند جو ہے موت کی بہن ہے. کہ جیسے موت میں انسان ختم ہو جاتا ہے، نیند میں بھی اس کے حواس خمسہ ختم ہو جاتے ہیں. دیکھنا، سننا، یہ وہ ساری طاقتیں اس میں ختم ہو جاتی ہے. اور انسان کو اسی لیے وہ دلائی گئی ہے تاکہ اس کو موت کا یقین آئے کہ دیکھو یہ جیسا تم زندہ ہوتے ہوئے، سب کچھ ہوتے ہوئے تمہاری آنکھ، ناک، کان یہ معطل کر دیے گئے ہیں. تو یہ چھوٹا معطلی ہے، بڑی معطلی بھی ہو سکتی ہے آپ کو یقین آنے کے لیے. وَهُمْ لَا يُفَرِّطُونَ ثُمَّ رُدُّوا إِلَى اللَّهِ مَوْلَاهُمُ الْحَقِّ، اس کے بعد پھر وہ اپنے مولائے حق کی طرف لے جائے جاتے ہیں. یعنی جیسے حدیث میں آیا کہ اگر نیک آدمی رہا تو اس کی روح کو اعلیٰ علیین میں بارگاہ میں پیش کی جاتی ہے. تو اعلیٰ علیین کا حکم ہوتا ہے اگر نیک ہے، اور اگر بد ہے تو اسفل السافلین میں پھینک دیا جاتا ہے. الا لہ الحکم، خبردار ہو جاؤ اسی کی چلتی ہے، چلتی اسی کی ہے. کوئی پارٹی، کوئی پوزیشن، کوئی وزیر اعظم، کوئی جماعت ہم کو ایسا دکھتا ہے کہ ان کی چل رہی حکومت. اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے نہیں، الا لہ الحکم، حکم اس کا چلتا ہے. وَهُوَ أَسْرَعُ الْحَاسِبِينَ. ہر ایک ذہن اگر آپ کا یہ بن رہا ہے کہ اتنے لوگوں کا حساب کب لکھنا ہو، کتنی دیر ہونا، اس کو ایک ایک کا اکاؤنٹ دیکھتے بیٹھنا، حساب کے تو خود انسان نے ایسے آسان اور جلد ہونے والے آلات مقرر کر لیے. بخار دیکھنے کا ایک تھرمامیٹر ہے، اور یہ خود وزن تولنے کے کیسے پیمانے نکل گئے ہیں. ہوا تولنے کا ایک ہے، اس کے ہر ایک کا الگ الگ. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ بھی اس کے ایسا نظام فرمائیں گے کہ ایک ہی لمحے میں سب کا حساب کتاب ہو جائے. قُلْ مَنْ يُنَجِّيكُمْ مِنْ ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ تَدْعُونَهُ. مسلمانوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ تنبیہ کر رہے ہیں، ایمان لانے والوں کو. کیا ہے تنبیہ؟ کافروں کا عمل بتائے کہ کافر کیا کرتے تھے. قریش کا یہ عالم تھا کہ جب کشتی میں سوار ہو گئے، کہیں گئے، اور وہ بھور میں آ گئی، اللہ تعالیٰ کو پکارتے تھے. جب پھر ساحل پہ آ گئے، نجات ہو گئی، پھر وہ اپنے بتوں کی پوجا شروع. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان سے پوچھ رہے ہیں، قُلْ مَنْ يُنَجِّيكُمْ مِنْ ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ. ان سے کہہ دیجئے کہ کون نجات دیتا ہے تم کو خشکی اور تری کی تاریکیوں سے. وہ خود بھی مانتے تھے. تَدْعُونَهُ تَضَرُّعًا وَخُفْيًا. اس وقت تم جب پھنس جاتے ہو بھور میں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو پکارتے ہو عاجزی اور پوشیدگی سے، سرگوشی سے. لَئِنْ أَنْجَانَا مِنْ هَٰذِهِ. اور اس وقت تم یہ وعدہ کرتے ہو اللہ نے اگر نجات دے دیا اس سے، لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ، تو ہم اللہ کی قدر کرنے والوں میں سے ہو جائیں. قُلِ اللَّهُ يُنْجِيكُمْ مِنْهَا. اللہ اس سے تم کو نجات دیتا ہے. وَمِنْ كُلِّ كَرْبٍ. اللہ ہی نجات دیتا ہے. کوئی بھی مصیبت ہو، بیماری ہو، تکلیف ہو، نہ ڈاکٹر نجات دے سکتا ہے، نہ گولی دے سکتی ہے، نہ آپریشن دے سکتا ہے، کوئی چیز نجات نہیں دے سکتی. نہ عامل صاحب آپ کو آرام پہنچا سکتے ہیں. پھر کون؟ قُلِ اللَّهُ يُنَجِّيكُمْ. ان سے کہہ دیجئے کہ نجات بیماری سے ہو، نجات مصیبتوں سے ہو، یہ سب کام اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہیں. منہا ومن کل کرب، اور ہر مصیبت اور تکلیف سے نجات دینا اسی کا کام ہے. ثم انتم تشرکون.
اس کے باوجود بھی تم شرک کرتے ہو بعد میں. تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب اللہ ہی نجات دیتا ہے تو اب کاہے کی گولی، کاہے کا آپریشن؟ نہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہ نجات دینے کے وہ ذرائع ہے، وہ اسباب اختیار کرنے کا اس نے حکم دیا ہے. حکیم ہے، ڈاکٹر ہے، مگر یہ نہ سمجھا جائے کہ یہ حکیم کی وجہ سے نجات ملی، یہ ڈاکٹر سے نجات ملی، یہ گولی سے نجات ملی، بلکہ نجات اسی کے ذریعہ. اور یہ سارے حکیم، ڈاکٹر، گولی، آپریشن، تھیٹر سب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے آلات اور ذرائع ہے جو اس نے استعمال کا حکم دیا ہے. نجات دینا اسی کا کام. ضروری نہیں ہے کہ ڈاکٹر کا آپریشن کامیاب ہی ہو. وَمِن كُلِّ كَرْبٍ ثُمَّ أَنْتُمْ تُشْرِكُونَ. تو یہاں سے ہم کو یہ اللہ نے حکم دیا گویا کہ کوئی مصیبت آ جائے پہلے اس کو پکارو، دوا کرو، دارو کرو، علاج کرو، معالجہ کرو، حکیموں کو ڈھونڈو، ایکسپرٹ کے پاس جاؤ، سب کرو، لیکن پہلے اس کو پکارو. نجات دینے والا، شفا دینے والا، مصیبت دور کرنے والا وہی ہے. یہ حکم دیا گیا ہے. قُلْ هُوَ الْقَادِرُ عَلَىٰ أَن يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِّن فَوْقِكُمْ. اور ان سے کہہ دیجیے اے پیغمبر علیہ السلام کہ وہ ایسا قادر ہے کہ وہ تم پر عذاب نازل کر سکتا ہے. من فوقکم، اوپر سے بولے تو حاکموں کے ذریعے سے. حکیم ایسا مسلط کرتا ہے کہ مار گردانہ مار، بلڈوزر چلا رہا ہے، فلاں کر رہا ہے، اشارے دے رہا ہے غالب نالائقوں کو. حکیم من فوقکم کے معنی مفسرین لکھے حاکموں کے ذریعے سے. تمہارے اعمال جب بگڑ جاتے ہیں تو حاکم ایسے مسلط ہوتے ہیں. اعمالکم امالکم، حضور نے فرمایا تمہارے اعمال ہی تمہارے حاکم ہیں. فوقکم، اوپر سے تمہارے عذاب آتا ہے. دیکھیے جتنا فساد آ گیا ہے، جتنا بگاڑ آ گیا ہے، پہلے زمانے کے تو حاکم بھی تہجد گزار تھے. حاکم تہجد گزار، بادشاہ ہے تہجد گزار. اور جتنے بادشاہ آپ دیکھیں گے ہندوستان میں جتنے آئے، اپنے مغل، خلجی، تغلق، قطب شاہی، آصف جائی، اکثر ان میں کہ آپ کو نیک ملے گی، نیک لوگ تھے، امانت دار. پرسوں ایک کتاب میں ہم نے پڑھا کہ یہ جو آپ کے آخری آصف جا تھے